عرض یہ ہے کہ ہم نے تو اس سب پہ قابو پا لیا تھا اور پھر ہمیں لگ رہا تھا، جیسے کہ میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ افغان طالبان کے آنے سے کم ٹی ٹی پی کو لگام ڈل جائے گی، کیونکہ ہم نے ان کی حکومت میں یا کم سے کم پاکستان کا کوئی نہ کوئی کردار رہا ہے اس پورے معاملے کو مسالت سے حل کرنے کے لیے۔ تو کیا وجہ ہے سر افغان طالبان آتے گئے اور ہم پہ عذاب جو ہے وہ مزید مسلط ہوتا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی حیدر بھائی۔ دیکھیں، کل میرے خیال میں آپ اور میرے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے، تمام حلقوں کے لیے، سیاسی قوتیں ہوں، جمہوری قوتیں ہوں، صحافت ہو، یا دینی اور مذہبی حلقے ہوں، یا دینی مدارس کے حلقے ہوں، پوری انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پوری قوم کے لیے اور ریاست کے لیے اور جمعیت علماء اسلام کے لیے، کل کا جو باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کی ورکرز کنونشن میں جو دھماکہ ہوا، 80 کے قریب ہمارے ورکرز شہید ہوئے، 150 سے زیادہ زخمی ہوئے، میرے خیال میں یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں آرمی پبلک سکول کے بعد یا اس کے مطابق کمپیئر اگر آپ کریں تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ شہداء کی شہادت کو قبول فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو۔ میرے خیال میں علی حیدر صاحب تھوڑا ہمیں پس منظر میں جانا چاہیے۔ دیکھیے، 9/11 کے بعد اس ملک کے ساتھ کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 70,000 80,000 افراد لقمہ اجل بنے، پاکستانی شہری جس میں کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی حلقہ محفوظ نہیں رہا۔ آپ کی سیکورٹی فورسز سے لے کر سیاستدان، صحافی، علماء، مذہبی طبقے، کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ لیکن بدقسمتی سے جمعیت علماء اسلام کو ہر طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ سیاست میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت یا علماء کرام سیاست پر یقین رکھتے ہیں، جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہیں، تو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واجب القتل ہے۔ عالمی قوتیں پھر بھی ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں، بنیاد پرست کہتے ہیں، یا بنیاد پرستوں کا سہولت کار کہا جاتا تھا ہمیں۔ اور دوسری طرف ریاست اور حکومت کی طرف سے یہی ایجنڈا تھا جو عالمی بین الاقوامی ایجنڈا تھا۔ تو یہ 9/11 کے بعد یہ ایک انوکھی بات نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی کسی طرف سے بھی، نہ عام آدمی کا، نہ سیاستدان کا، نہ علماء کا، نہ کسی اور کا۔ میں باجوڑ پہ آتا ہوں۔ باجوڑ میں تقریباً 4 سال سے جمعیت علماء اسلام نشانے پر ہے۔ درجنوں علماء کرام یک کے بعد دیگرے ٹارگٹ کیا گیا اور شہید کیے گئے، اور جمعیت علماء اسلام کے عہدیدار شہید کیے گئے، بلکہ پروونشل صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر ٹارگٹ بنے، شہید کیے گئے۔ عہدیدار تو دور کی بات، وہ تو الگ، اور کارکن الگ، عام آدمی اور قبائلی معتبرین۔ کل کا جو سانحہ ہوا، اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تیاری جو ورکرز کنونشن کی ہے، یہ 1 دن 2 دن سے نہیں تھی، تقریباً 4 ہفتوں سے یہ تیاری شروع تھی۔ میں سن رہا تھا اپنے جو ورکرز ہے، جس کا ایک بھائی بھی اس میں شہید ہوا ہے، آج میں ان کو سن رہا تھا، وہ باقاعدہ ضلعی انتظامیہ کے پاس گئے ہیں کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں، یہاں کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں، ہمیں سیکورٹی دے، لیکن ان کو سیکورٹی نہیں ملی۔ لیکن حافظ صاحب، عرض یہ ہے کہ بات صرف سیکورٹی کی نہیں ہے، مطلب کب تک عام آدمی اپنے ساتھ گارڈز یا بندوق لے کے پھرے، گھروں کو تالے لگا کے رکھے؟ بات تو یہ ہے کہ ریاست میں اگر امن ہوگا تو پھر یہ 10 گارڈ لے کے ساتھ پھرنے کی یا سیکیورٹی کا بندوبست کرنے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ ایک دوسرا یہ سر، تحریک طالبان نے اس دفعہ ذمہ داری قبول اس کی نہیں کی ہے، لیکن اس ماضی میں حملے انہوں نے کیے۔ آپ ہی کے ساتھی علماء وہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، مگر تحریک طالبان کی مذمت نام لے کے نہیں کریں گے۔ میرے پروگرام میں کئی دفعہ ایسا ہوا، بلکہ میں نے کلپ بھی چلایا ابھی حال ہی میں، ایک صاحب نے مذمت نہیں کی۔ آپ کے علماء میں خود بھی اختلاف ہے سر، کیوں مذمت کیوں نہیں کرتے سر کھلے بندوں اس کی؟ میری بات سنیے، دیکھیں، یہ تو ستم ظریف ہی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی
خودکش حملے کی اور دہشت گرد حملوں کی مذمت کی ہے. یہی تو ستم ظریفی ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف ماضی میں کیا رہا ہے. کیا جمعیت علماء اسلام نے کبھی کہا ہے کہ طالبان کے لیے پشاور میں دفتر ہو؟ لیکن جو آدمی یہ کہا کرتا تھا وہ تو سیاستدان بن گیا. وہ آج بھی جمہوریت کے چمپئن بن چکا ہے. سانحہ 9 مئی کے بعد بھی وہ بھی کرتا رہا، یہ بھی کرتا رہا. وہ آدمی جو اپنے حکومت میں کس کے ذریعے وہاں جا کے باتیں اور 35 ہزار لوگوں کو یہاں لایا، اس کو آج بھی آپ سیاستدان کہتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مذمت کی. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے کس نے کیے؟ مولانا عبدالغفور حیدری پر 3 خودکش حملہ کس نے کیا؟ اکرم درانی پہ خودکش حملہ کس نے کیا؟ شیخ حسن جان، مولانا نور محمد صاحب، مولانا معراج الدین، جو تینوں جمعیت علماء اسلام کے پارلیمنٹرین تھے، ان کو گولی سے چھلنی کر کے شہید کیا گیا. یہ کون تھے بھائی؟ یہ کون تھے؟ یہی تو ہم تھے جو نشانے پہ تھے. لہٰذا یہ کہنا تو اسی وجہ سے ہم نشانے پر تھے کہ ہم اس کی جہاد کو جہاد ہی نہیں کہتے تھے. کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. لیکن وہ اس نشانہ بنا رہے تھے ہمارے جہاد کو جہاد کہو. ہم آج بھی نہیں کہتے ہیں، کل بھی نہیں کہتے تھے. آپ کے خیال میں کل کے دھماکے کو میں جہاد کہوں یا فساد کہوں؟ کیا کہوں اس کو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام عام آدمی کی پارٹی ہے. وہ عام آدمیوں سے ہو کے جمعیت علماء اسلام نے جنم لی ہے. میں عام آدمی کی زبان ہوں، خواہ میں حکومت میں ہوں، پارلیمنٹ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، میں اس کی زبان ہوں. میں وہ بات کروں گا جو عام آدمی. میں تو آسمان سے فرشتہ بن کے نہیں آیا ہوں کہ میں نے ادھر سیاست کرنی ہے. تو لہٰذا باجوڑ میں مر رہا ہوں، میرے کارکن مر رہے ہیں، میرے قیادت پر حملے ہو رہے ہیں. ایک ہی آن میں 80 جنازے میں اٹھا رہا ہوں. 200 زخمی میرے سامنے پڑے. پھر بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی مذمت کی ہے. دیکھیں یہ بہت دکھ کی بات ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے، سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے. آپ نے باڑ لگایا ہے، کس نے کیا ہے، کس نام سے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی امن و امان برقرار رکھنا یہ حافظ حمد اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بحثیت ایک سیاسی جماعت، جمہوری جماعت جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری نہیں ہے. جس کی ذمہ داری ہے باڑ آپ نے لگایا ہے. ایک مرغی پر نہیں مار سکتا. تو پھر یہ لوگ کہاں سے آئے؟ فورسز آپ کی ہے، فوج آپ کے پاس ہے، ایف سی آپ کے پاس ہے، 32 انٹیلیجنس ادارے آپ کے پاس، ایجنسیاں آپ کے پاس ہے، انتظامیہ اور گاڑی آلات. مجھے تو آپ جلسے کی اجازت ہی نہیں دیتے. جب اجازت دیتے ہیں مجھے سیکورٹی نہیں دیتے. پھر میں کیا کروں؟ میں سیاست چھوڑ دوں؟ میں گھر میں بیٹھوں؟ گھر میں تو بھی مجھے معاف نہیں کیا جا رہا. مولانا عادل خان صاحب گھر میں مدرسے میں بیٹھے تھے، ان کو شہید کیا گیا. ابھی اللہ مختار اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، ان کو شہید کیا گیا. ڈاکٹر خالد سومرو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ان کو شہید کیا گیا. تو پھر میں کہاں جاؤں؟ آپ دیکھیں، آپ باجوڑ کے لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور نہیں کر سکتے.